الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ ڈائس پر تشریف فرما معزز و مکرم قائدین ملت، ذمہ داران ملت، ذمہ داران جماعت، شہر کڑپا کے مختلف مقامات سے یہاں اس فنکشن ہال میں ایک بہت ہی مبارک محفل میں موجود دانشور حضرات، تعلیم یافتہ افراد، میرے نوجوان دوستوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، ملت کا، دین اسلام کا، اس ملک اور انسانیت کا موجود پریزنٹ اور ہمارا مستقبل ہونہار اسٹوڈنٹس، طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مولانا کڑپا میں لوگ ناشتہ نہیں کرتے ہیں مولانا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس محفل میں آپ لوگ جو جمع ہیں، یہ آپ کی اصل اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو قوت، جو صلاحیت دی ہے، اس کا بالکل 5% ہے۔ ایک اور مرتبہ مسکراہٹ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے حوالے سے بھی کہ قرآن مجید دراصل زندوں پر نازل کی گئی ہے، اور زندے دراصل اپنا زندہ دلی کا ثبوت اپنے عمل سے اور اپنے ایکشن سے اور اپنے انقلابی اقدامات سے دیتے ہیں، اور ملت اسلامیہ دراصل زندہ دل قوم ہے، وہ انقلابی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اصل چن لیا ہے۔ سب سے پہلے میں اس موقع پر اللہ رب العزت کا شکر گزارنا چاہتا ہوں کہ بہت لمبے عرصے تک یہیں سے قریب بنگلور اور اس کے آس پاس رہنے کا موقع ملا، بھی دلی میں جو رہنے کا ذمہ داری کے حیثیت سے جو ہو رہا ہے، لیکن پہلی بار کڑپا آنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی، اور ایک مبارک محفل میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل مجھے ہوا، تو اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہتا ہوں۔ شکراً الحمدللہ و شکر للہ۔ ایک معذرت کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ جو ڈائس ہے یا لیکٹن ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا اس طرح کے پروگرامز میں بالکل چلتے پھرتے ایڈریس کرنے کا ایک میرا پریکٹس ہے، لیکن اس وقت میرا پیر انجرڈ ہے۔ میں ایک سپورٹس مین بھی تھا، تو حال ہی میں ایک ٹورنامنٹ میں تھا، تو انجرڈ پیر ہے، اس لیے میں بس ایک جگہ رک کر آپ سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تو الحمدللہ بہت اچھی باتیں قرآن مجید کو لے کر، وہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے برکات کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ میں تقریر نہیں کروں گا، ورکشاپ کے موڈ پر میں آپ سے انٹریکٹ کرنا چاہوں گا، کچھ باتیں آپ کو میں اس سلسلے میں توجہ کے لیے، تذکیر کے لیے میرے اور آپ کے لیے، اور پھر آپ سے بھی کچھ چیزیں سیکھوں گا۔ ایک چھوٹا سا ہم ایکٹیویٹی کریں گے، تیار ہیں ہم لوگ؟ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں گے۔ اگر سب کے ہاتھوں میں پین اور پیپر ہوتا تو اور مزہ آ جاتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے ہاتھ میں پین اور پیپر نہیں ہے، لیکن آپ اگر چاہیں تو موبائل استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے ذہن میں ہی اس کو آپ پلے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ 2 منٹ کا گیم ہے، 2 منٹ کی ایکٹیویٹی ہے، میں ایک ٹرائل بھی آپ کو دوں گا۔ تیار ہے ہم لوگ؟ ٹرائل کا مطلب ہے کہ کرکٹ میں کھیلتے نا، پہلے ٹرائل بال، سکور سٹارٹ ہونے سے پہلے۔ مثال کے طور پر اگر میں لفظ لیتا ہوں ترکاری، اس سے جڑے ہوئے جتنے الفاظ آپ کو اپنے ذہن میں آتے ہیں، وہ آپ کو یا تو موبائل میں لکھنا ہے، یا تو پیپر میں لکھنا ہے، یا تو ذہن میں لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
میں جب کہوں گا ترکاری تو آپ کے ذہن میں آئے گا ٹماٹر، بینز، ترکاری کی بیگ، مارکیٹ، یہ سب آتے ہیں نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی، تو اب یہ 2 منٹ کا ایکٹیویٹی ہے، اور میں جب کہوں گا سٹارٹ آپ لوگ شروع کریں گے لکھنا موبائل میں، پیپر میں یا اپنے ذہن میں، اور جب میں کہوں گا سٹاپ آپ لوگ اپنے آپ کو روک دیں گے۔ آر یو ریڈی؟ کڑپا آر یو ریڈی؟ تو ورڈ ہے قرآن، سٹارٹ۔ میرا لفظ ہے قرآن، آپ کو قرآن سے لے کر جتنے بھی الفاظ آپ کے ذہن میں آئیں گے اس کو آپ یا تو موبائل میں لکھیے، پیپر میں لکھیے، یا تو ذہن میں الفاظ کو آپ ایک لسٹ بنائیے۔ آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ ایک اور منٹ باقی ہے آپ کے پاس۔ لفظ ہے قرآن، آپ کو قرآن کو لے کر جو بھی الفاظ آپ کے ذہن میں آئیں گے اس کو یا تو ذہن میں لسٹ بنائیے، یا تو چٹھی میں لکھیے، یا تو موبائل میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ لاسٹ 30 سیکنڈ، 30 سیکنڈ اور باقی ہے۔ Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop۔ جی، کوئی بتانا چاہیں کہ کتنے الفاظ آپ کی لسٹ میں قرآن کو لے کر آئے؟ ایک دو چار، ایک خواتین میں سے 2 لوگ بتا دیں، اسٹوڈنٹس میں سے 1-2 لوگ بتا دیں، مرد حضرات میں سے 2 بتائیں۔ جی مولانا، آپ بتائیے کہ کون سے الفاظ آپ نے لکھے؟ مائک اگر ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلام الہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلات نہیں ہے، صرف الفاظ بولنا ہے۔ کلام الہی، اللہ کا کلام، نور ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، لفظ آخری ہدایت نامہ ہے، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اسی سے انسانوں کا عروج و زوال ہے۔ اس سے جو لیں گے دنیا میں جو کامیاب اور کامیاب ہوں گے، آخرت کی کامیابی اور سرخروئی بھی اسی سے ممکن ہے۔ جی، اور انسانیت، وفاداری، زندگی کی اصل کامیابی، عبادت، شفائے فیصلے، عورت کی عزت، مرد کے حقوق، شفا، اللہ پاک کی نعمت، دوزخ، جنت، رحم، صلہ دلی۔ ایک اور خواتین میں سے اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف بار بار پڑھنے جانے والی کتاب، ایک انسانیت کو انسانیت دکھانے کی کتاب، اور جنت کا راستہ لے جانے کی کتاب، اور سمجھ کر پڑھنے کی اچھی توفیق دینے کی کتاب، سمجھ کر پڑھنے والی کتاب، اور انسان سے انسان کو اچھا راستہ دکھانے کی کتاب۔ السلام علیکم۔ بہرحال آپ اس سے بہت ہی اہم نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا۔ اب میں جب اس کو بیان کروں گا تو شاید آپ اس سے احساس ہم لے سکتے ہیں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے، انسانیت سکھانے والی کتاب ہے، ہمارے حقوق کو بیان کرتی ہے، زندگی کا راستہ، حیات طیبہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں انبیاءوں کا ذکر بھی ہے، قوموں کا عروج و زوال بھی ہے، جنت کی بشارت بھی ہے، دوزخ اور جہنم کے ہولناکوں کا بھی ذکر ہے، سائنس بھی ہے، ایمبریولوجی بھی ہے،
ایٹم، نیوکلیس، زمین، آسمان، اس کے بیچ میں رہنے والے گیلیکسیز، ملکی وے، آپ زندگی کے کوئی بھی شعبے کے سلسلے میں تعلیمات، چاہے وہ فیملی کا نظام، چاہے وہ تعلیمی نظام، چاہے معاشی نظام، چاہے معاشرتی نظام، چاہے سیاسی نظام، حکومت چلانا، ماں باپ کے سلسلے میں کیا تعلقات، معاملات، سارے وہ امور، سارے وہ چیزیں، سارے وہ ایسپیکٹ آف لائف جس میں میں اور آپ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور ساری چیزوں کے لیے ہدایت، گائیڈنس اور روشنی ہے. یقیناً اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں، وہ سارے آپ بھی مولانا سے بھی آپ نے سنا، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. ایک غیر مسلم آفیسر سے پوچھا گیا، سر آپ کے لیے نزدیک اسلام، قرآن اور اس طرح کی جو ہمارے جو شاعر ہیں، سمبلز ہیں، دین اسلام کا ایک سمبل ہے نا قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اسلام سے ریلیٹ کی جاتے ہیں، اسلام سے اس کا کنیکشن بنایا جاتا ہے. ایک آفیسر سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک قرآن مجید یا اس طرح کی چیزیں کیا ہیں؟ جواب غور سے سنیے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے تو بہت کچھ ہے، الفاظ میں، سمجھ میں، فہم میں، لیکن اس آفیسر نے کہا 2 بٹنز ہیں. مسلم قوم اور مسلم امت کو اگر جوش میں لانا ہو، مقصد سے ہٹا کر کسی دوسرے ایسے بیکار کام میں لگانا اگر ہو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کے طاقتوں کو، ان کی توانائی کو اگر صحیح سمت سے گمراہ اگر کرنا تو 2 بٹن ہے، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن مجید. اس نے کہا، میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اور آپ جانتے ہیں عالمی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم کو جو محبت ہے، جو عشق ہے، جو دیوانگی ہے، جو پیشن ہے، جو لگاؤ ہے، ان کی ذات پر کچھ کہنا نعوذ باللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح قرآن مجید پر اگر کچھ تہمت، قرآن مجید کے سلسلے میں بے حرمتی، قرآن مجید کے سلسلے میں اگر کچھ کہہ دے، کچھ کر دے، یہ پوری امت مسلمہ عالمی سطح پر جوش میں اڑ جاتی ہے، احتجاج، پروٹیسٹ کرنے، یہ ساری چیزیں کرتی ہے. تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 بٹن سے نعوذ باللہ اس نے کہا. تو کیا پکچر میرے اور آپ کے سامنے اس آفیسر کا سٹیٹمنٹ کھولتا ہے، بٹتا ہے، بیان کرتا ہے؟ تو یہ کہ قرآن اپنے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ضرور ہے، شفا ضرور ہے، ہدایت ضرور ہے، جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی بھی کتاب ہے، جو فتح ناکامی کے بیچ میں اصل ڈفرینسیشن اگر کوئی چیز ہے تو اس پر عمل کرنا اور عمل نہ کرنا، اس کا کلیئر ڈسٹنکشن ہے. یہ سارا تو ہے، لیکن اصل میں اور آپ اس کے حامی نہیں ہیں، اصل میں اور آپ دراصل اس کے ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں. ورنہ یہ غیر مسلم ایک آفیسر، ایک پڑھا لکھا سودا سمجھا انسان یہ سٹیٹمنٹ نہیں بولتا کہ 2 بٹن آپ کے لیے ہیں. اگر مسلمانوں کو اپنے مقصد سے، اپنے نظم العین سے، اپنے آبجیکٹیو سے، اچھے راستے کو جانے سے، ڈیولپمنٹ، پروگریس، کسی بھی میدان میں جانے سے اگر روکنا ہو، ڈیویٹ کرنا ہو، گمراہ کرنا ہو، تو 2 بٹن استعمال کرو. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کچھ کہہ دو تو امت ڈائیورٹ ہو جائے گی. کبھی آپ اس کے بعد میں کچھ لمحوں کے بعد قرآن پر کچھ کہہ دو، یا قرآن کو جلانے کا واقعہ کر دو، قرآن کے بارے میں کچھ کارٹون بنا دو اور کچھ اور کر دو، تو یہ قوم جو ہے بالکل اپنا اٹیچمنٹ بتانے آ جائے گی. اس کے بعد ان کا کوئی عمل قرآن مجید سے، ان کا کوئی تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، زندگی سے، اصول سے، ویلیوز سے، پرنسپل سے، ماڈل سے نہیں. کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ اگر پوری طرح سچ نہیں ہے لیکن کافی حد تک سچ ہے، یقیناً 100% سچ نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے اس قرآن مجید کے اس غیر معمولی معجزے سے، اس پاورفل کتاب سے، جس کو کسی اور ایک بہت ہی بڑے انٹلیکچوئل نے کہا تھا کہ the very right book with the worst people. I repeat, the best book with the worst people. بہترین کتاب سب سے بدترین لوگوں کے ہاتھ میں. یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی دکھ کی
بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے آیا ہوا شفا، سارے مسائل کا حل، اور ہمارا جو رویہ اس کے سلسلے میں بہت ہی برا ہے، بہت ہی دردناک ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا آپ تمام کو، وہ اس لیے کہ آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو قرآن مجید کی مرکزی ایک مقصد سے جمع ہوئے ہیں۔ میں ذمہ داران کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید کے اس اہمیت کو ہمارے آگے آنے والی نسل میں کم از کم اس جذبے کو پیدا کرنے کے سلسلے میں ایک کوئز کمپٹیشن، ایک مقابلہ، ایک ایسا پروسیس، ایسا سسٹم بنایا جس سے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی کچھ تعلیمات کو سیکھیں اور ایک کوئز کی شکل میں، ایگزام کی شکل میں آنسر کر سکیں، اس سے ان کا لگاؤ بڑھ سکے۔ ان ماؤں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو سپورٹ کیا گھر میں تیاری کرتے وقت، اپنے بچوں کو کتابیں فراہم کی، اپنے بچوں کو انہوں نے کہا کہ کیا چیز چاہیے۔ میں آپ تمام کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو اس پورے کارروائی کا حصہ ہیں۔ لیکن جو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اور مزید کہنا چاہوں گا وہ اصل نوٹ کرنے کی ہے۔ یہ فنکشن تو ہو جائے گا، یا مجموعہ تو ختم ہو جائے گا ظہر کے بعد، لیکن واقعی میں اگر یہ فنکشن، یہ اجتماع، یہ گیدرنگ ایک میموریبل، ایک تاریخی اجتماع، ایک ٹرننگ پوائنٹ اس شہر کڑبا کے لیے اگر ہونا ہے، تبھی جو بات امداد صاحب کہہ رہے تھے کہ عمل کی بات، ابھی جو بات امداد صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو لے کر اٹھنے کی بات، دراصل یہاں اس فنکشن ہال، الماس فنکشن ہال سے اس کی ابتدا اگر کرنے کا نیت جذبہ رکھ کر آپ اٹھتے ہیں، جس میں ہمارے بزرگ، ہمارے دانشور، بزنس مین، سپورٹرز، والدین، بڑے لوگ اور طلبہ جو ہمارا موجود بھی ہیں اور ہمارے آنے والا فیوچر بھی ہے، تو ہر کوئی اپنے اپنے مقام سے جو رول پلے کرنا چاہیے، چاہے وہ اسلام کو لے کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر، یا قرآن مجید کو اور اس کی تعلیمات کو لے کر، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے یہاں سے قدم نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ راہیں کھول دے گا جس کا میں اور آپ جو ہے تصور نہیں کر سکتے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سنت کو جگانے کے لیے، اس کے اللہ کو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نیت کرو اور ایک قدم آگے آؤ تو میں 10 قدم آگے آتا ہوں، آپ چل کر آؤ تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن انہی لوگوں کو وعدہ ملتا ہے جو واقعی میں اس کی محنت کرتے ہیں، اس کی جدوجہد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنکلوڈنگ پرائز ڈسٹریبیوشن فنکشن، اس مہم کا، اس کمپٹیشن کا یہ کنکلوشن نہیں ہے، دراصل یہ بگننگ ہے۔ According to me, this is not the end of the Rujuu ilal Quran campaign or the competition of quiz which was connected to Quran. I repeat this is going to be a beginning. This should be a beginning for the people, Ummat Muslimah of the city of Kadapa. یہ قرآن کو لے کر جو آپ کے جذبے پچھلے 15-20 دنوں سے ہو رہے تھے، مہم کو لے کر، کوئز کو لے کر، یہ دراصل ایک پروسیس تھا۔ آج سے یہ مہم، بڑی مہم شروع ہونے کی ضرورت ہے، ایک ایسی مہم جو ہمارے اور آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک چلنے والی مہم۔ قرآن مجید ہماری زندگیوں سے ایک لمحہ بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی میں ہم کو دنیا اور آخرت میں فلاح پانا ہے، سکسس کی بات ہم دنیا میں کرتے ہیں، کامیابی ہم دنیا میں چاہتے ہیں، لیکن کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملی ہے جنہوں نے اس اللہ کے وعدے کو، احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے کی، اس کو قائم کرنے کی، اس کو پھیلانے کی، اس کے برکات کو لوگوں تک پہنچانے کی، جنہوں نے محنت، کوششیں، جدوجہد اور سٹرگل کیا، انہیں کو کامیابی ملی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ قرآن مجید ہم پر نازل کر کر، یہ ہم پر فضل اس کا ہے، ہم پر اس کی عنایت ہے کہ موقع ہم کو ملا ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ جس کو موقع ملا، انہوں نے اس کے ساتھ روگردانی کی، امانت میں انہوں نے خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مٹا کے اور دوسروں قوموں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا سے مٹانا چاہتا ہے۔ ابھی موقع ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہم سمجھیں، اس قرآن مجید کے غیر معمولی پاور کو ہم سمجھیں، اور اس کو لے کر اٹھنے والے، اس کے ایمبیسڈرز، اس کے ٹارچ بیررز، اس کے مارکیٹنگ پرسنز کے طور پر، اس کو ریپرزنٹ کرنے کے طور پر مجھے اور آپ کا اپنا رول سمجھنا پڑے گا، تب جا کر یہ انقلاب آئے گا۔ ورنہ یہاں پر ہونے والی تقریریں آپ کو ایسی ڈھیر ساری کتابیں،
लाइब्रेरीज मिलेंगी जहां पर आप 10वें मर्तबा उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अमल नहीं होगा तो कोई चीज जो है तब्दीली में हम नहीं बदल सकते। मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुछ कहना चाहता हूं, वो ये कि कुरान मजीद के सिलसिले में जो इंप्रेशन, कुरान मजीद के सिलसिले में जो तासुर हमारे वतनी भाइयों के पास है, वो इसलिए भी है कि जो बात आई कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब सारे इंसानियत के लिए, वो भी ये समझते हैं कि ये मुसलमानों की किताब है और इसीलिए वो मुसलमानों के जज्बात के साथ उसको जोड़कर वो बयानियां देते हैं। लेकिन दरअसल इसमें मेरी और आपकी कोताही है कि हम इस सिलसिले में हम फेल हैं कि हमने उस बात को, उस कलाम को, अल्लाह के अहकाम को उन तक नहीं पहुंचाया जिसके बारे में मुझे और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। यहाँ बात आई अमल किया जाए अपनी जिंदगी में। दरअसल जिस तरह हजरत आयशा को किसी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या है, कुरान को पहुंचाने, फैलाने, उसकी दावत को लोगों तक बताने का मिशन मेरा और आपका जिंदगी का मिशन बने और उसके अहकामात को सिर्फ फंक्शन हॉल शादी के लिए नहीं, एक इल्मी महफिल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो जरूरत इस बात की है कि मिल्लत इस्लामिया की प्रायोरिटीज को बदलने की जरूरत है। मिल्लत इस्लामिया की असल प्रायोरिटीज को बदलने की बहुत सख्त इस वक्त जरूरत है। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूंगा, वो ये कि 21वीं सदी में मैं और आप अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। वी आर इन द 21st सेंचुरी और 21st सेंचुरी के गैर मामूली चैलेंजेस है। पूरा एक कॉन्सेप्ट दुनिया में डिजाइन कर दिया गया है कि आप अगर मुसलमान को देखो, दाढ़ी वाले को, हिजाब वालों को, या इस्लाम के प्रैक्टिसिंग नौजवान को, या इस्लाम पर चलने वालों को, तो इनसे डरने वाले लोग, फोबिया कहते हैं डरना, जैसा लोगों को हाइट का डर होता है, जैसा लोगों को पानी का डर होता है, तो इसी तरह आज पूरे आलम इस्लाम में इस्लाम के सिलसिले में एक डर, खौफ, फोबिया पैदा कर दिया गया है। बातिल ताकतें जितनी तेजी से इस्लाम के खिलाफ का मतलब कुरान के वो वैल्यूज, कुरान के वो प्रिंसिपल्स, कुरान के वो मॉडल्स, कुरान के वो इनकलाबी जो खुलफाए राशिदीन का जो मॉडल दुनिया के पास आज भी मौजूद है कि किस तरह इस कुरान के वैल्यूज के बुनियाद पर एक ऐसा माशरा, एक ऐसा समाज जहां पर एक खातून तन्हा सोना अगर है तो ले ले और मुझे जिम्मेदारी से बरी कर दे तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा, जहां अमन, सुकून, भाईचारगी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, ये सारा जो माशरा बना था इसी वैल्यूज प्रिंसिपल उसको प्रूव किया। और आज भी हजरत उमर के दौर को, आज भी हजरत उस्मान के दौर के बहुत सारी चीजों को टुडेस पॉलिटिकल आर्किटेक्ट्स हजरत उमर के दौर को याद करते हैं कि किस तरह का वो एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह के वो पॉलिसीज थे, ये लोकायुक्ता, ये करप्शन को खत्म करना, उजरत पसीने टपकने से पहले नहीं जाना, और माँ दूध की वजह से बच्चा स्कीम्स, ये सारे जो मॉडल्स थे वो हजरत उमर के जमाने में इंप्लीमेंटेड थे। ही इज कॉल्ड एज द पॉलिटिकल आर्किटेक्ट ऑफ इस्लाम। और यही वो वैल्यूज, यही वो प्रिंसिपल्स, यही वो मॉडल्स थे जो कुरान मजीद के जो दुनिया में साबित शुदा है, कोई दूसरी है। When was the golden period of Islam? Which century is called as the golden period of Islam? जी बताइए स्टूडेंट्स, क्या बच्चों को मालूम है कि इस्लाम का गोल्डन पीरियड कौन से सेंचुरी में था? इट वॉज द 12th and 13th सेंचुरी। बड़ों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है ये बात? हाथ रेस कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि 12वीं और 13वीं सदी थी जिसको गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहा जाता है। क्यों? वो इसलिए कि उस वक्त के जो साइंसदान थे, एक हाथ में कुरान मजीद की हिकमत, दूसरी तरफ उन्होंने मेडिकल के टेक्नोलॉजी को दुनिया को दिया। एक हाथ में कुरान मजीद की हिकमत, दुनिया को ऑप्टिक्स, आज जो चश्मा आप पहनते हैं वो जो ऑप्टिक्स है उसके बेसिक प्रिंसिपल को इस्लाम के लोगों ने दिया। एक हाथ में कुरान मजीद की हिकमत, जो एरोप्लेन में मैं और आप आज ट्रैवल करते हैं उसके बेसिक प्रिंसिपल को दुनिया में मुसलमान वो जिसके एक हाथ में कुरान की हिकमत थी, दूसरे हाथ में उन्होंने एरोप्लेन के प्रिंसिपल को दिया, ऑप्टिक्स को दिया, मेडिकल इक्विपमेंट्स को दिया, सैनिटाइजेशन के पूरे सिस्टम को पूरी दुनिया को सिखाया, डूम टेक्नोलॉजी को, फ्लोरल टेक्नोलॉजी को,
ایسے کئی سائنٹیفک الگوریدمز، الجبرا، الخوارزمی، اس طرح کے کئی ہمارے جو اسلامی اسکالرز تھے، سائنسدان تھے، سوشل سائنٹسٹ تھے، انہوں نے یہ سارا جو کنٹریبیوشن 12th سینچری میں جس کو گولڈن پیریڈ آف اسلام کہا جاتا ہے، وہ ایک ہاتھ میں قرآن کی حکمت لے کر اور دوسری طرف کانٹمپرری نالج، کانٹمپرری سائنس، کانٹمپرری سوشل سائنس، کانٹمپرری ہسٹری کو انہوں نے سجایا۔ یہ نہیں تھا کہ یورپ میں علم نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، یورپ میں بھی علم تھا۔ وہاں کے یہودی اور عیسائی عرب دنیا میں آتے اور کہتے کہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہم کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ریزن بھی بتایا، انہوں نے ریزن یہ بتایا کہ ہمارے پاس بھی علم ہے، آپ کے پاس بھی علم ہے، لیکن آپ لوگوں کی خاصیت یہ ہے، امت مسلمہ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس علم ہے، نالج بھی ہے اور آپ کے پاس ویلیوز بھی ہیں، ہمارے پاس ویلیوز نہیں ہیں۔ ہم شاید آپ ہمیں لیڈر بنا دیں گے، ہو سکتا ہے ہم آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اس میں خیانت کر سکتے ہیں، ہم اس میں چوری کر سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایک اسکالر، امت مسلمہ ایک مومن، اس کے ویلیوز وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ لوگوں کی چیزوں کو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو you are the people with knowledge and values, please lead us and we will follow you۔ ہمارے اس گولڈن پیریڈ میں لائبریریز میں 11 لاکھ کتابیں ہوتی تھی۔ الاندلس، بغداد، عراق کہ لائبریریوں کی ہسٹری آپ پڑھیے کہ اس وقت 11 لاکھ کتابوں کا سمندر مسلمان اسکالرز، انٹلیکچوئلز، ریڈرز نے تیار کیا تھا لائبریریوں میں۔ ہمارے اس پوری تاریخ کو، روشن تاریخ کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے ہمارے ہیومن ریسورس کے پاپولیشن کو ختم نہیں کیا، کتابوں کو سمندر میں ڈال دیا، پورا سمندر کھارا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قوم کو یا کسی بھی قوم کو اگر پیچھے کرنا ہو تو ان کو زیادہ تم مارو مت، صرف ان کو ایک کام کرو کہ ان کو کتابوں سے دور کر دو، علم سے دور کر دو، نالج سے دور کر دو، وہ قوم خود بخود ختم ہو جائے۔ اور یہی حال میرا اور آپ کا ہے۔ لوگوں نے یہ بنایا اسٹریٹجی کہ دیکھا کہ اس نالج کے بنیاد پر جن کا سورس قرآن ہے، جن کا انسپریشن قرآن ہے، قرآن کے آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر انٹرپریٹ کرتے ہیں اور نیا علوم دنیا کو دیتے ہیں الگ الگ میدانوں میں، اس سے ان کو دور کرو، نالج سے ان کو دور کرو، لائبریری سے دور کرو۔ یہ اسٹریٹجی بنا کر جب انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تو بہت جلد ہمارا مسلم قوم کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بہت دنیا کو دے دی، ارے ہم تو میڈیکل ایکوپمنٹس دیے ہیں، ہم تو ڈوم ٹیکنالوجی دی ہے، سینیٹائزیشن کو سکھایا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، اب بہت لمبے عرصے تک اب زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مزاج لوگوں نے ہمارے ذہنوں کو بدلنے میں، متاثر کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور وہاں جا کر یورپ میں اور دنیا کے حصوں میں وہ ٹیکنالوجی پہ، سائنس میں آگے بڑھنے لگے، دنیا میں وہ آگے بڑھ گئے۔ ہم انٹلیکچوئل لیتھارجی کا شکار ہو گئے۔ انٹلیکچوئل لیتھارجی کا مطلب ہمارے بہت کڑپا بنگلور کے لینگویج میں سوماری پن، کیا بولتے ہیں؟ سوماری پن بولتے ہیں، بہت سوماری ہو گئے، کیا بھی پڑھتا لکھتا نہیں، اب بہت پڑھ لیا ہمیں، بہت دنیا کو دے ڈالا ہے، اب ذرا آرام کریں گے، کھانا کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کریں گے، جب تک کوئی بھی ہمارے قریب بھی آیا تھا نہیں۔ یہ جب ذہنیت بن گئی ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، انٹلیکچوئل سوماری پن کا ہم شکار ہو گئے، اور جب سے لے کر اب تک آج 21ویں صدی میں بھائیوں بہنوں سامعین، ہم لینے والے ہیں، دینے والے نہیں۔ 400 سال کی پوری 300 سال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ We are not contributors, we are consumers and receivers. We are customers, we are not contributors. جبکہ ایک زمانے میں ہم contributors تھے، ہر میدان میں ہمارا contribution تھا، اس کے ساتھ ہمارے پاس ویلیو سسٹم تھا جس کے بنیاد پر سماج میں امن، شانتی، سکون، چین تھا۔ لیکن ایک جائزہ لیجیے کہ آج مسلم کمیونٹی کا آج ایک سرسری آپ انالیسس کریں گے، جائزہ لیں گے، ہر شعبے میں مسائل ہیں۔ آج گاجر اور مولی کا دام سستا ہے، مسلمان کے خون کا دام بہت سستا ہوتا ہے، یعنی گاجر مولی مہنگی ہے اور
مسلمان کا خون سستا ہو گیا. میں اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں بہت لمبا عرصے سے یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے. ایک اسرائیلی سولجر کو فلسطینیوں نے قبضہ کر لیا تھا, انہیں کڈنیپ یا پکڑ لیا تھا اس پورے اسٹرگل میں. تو اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم آپ کے 1200 فلسطینیوں کو واپس کریں گے, آپ ایک اسرائیلی ہمارے اس نوجوان کو واپس کریں. مطلب یہ کہ ان کے پاس ایک ایک نوجوان کی قیمت ہمارے 1200 مسلمان نوجوانوں کی برابری کی قیمت ہے. جو اس لیے کہ ہمارا نوجوان رات میں 1 بجے 2 بجے کٹوں پر, گینگز میں, بازار میں, کہیں کھڑے ہو کر گپے لگانا, ٹائم پاس کرنا, ہنسی مذاق, نہ کوئی پروگریس کی بات, نہ کوئی سیکھنے کی بات, نہ کوئی ڈیولپمنٹ کی بات, یہ ہمارا نوجوان نہیں کرتا. ہماری ویلیو بالکل کچرے کی مانند ہے. اور ان کا ایک ایک نوجوان ٹیکنالوجی میں, میڈیا میں, سائنس میں, ریسرچ میں, انوینشنز میں آگے بڑھتا ہے تو ان کی ایک ایک نوجوان کی وہ قدر کرتے ہیں, وہ تیاری کراتے ہیں. وہ جب سے بچہ ماں کی گڈ نیوز ہوتی ہے اسرائیلیوں کے پاس, اس وقت سے وہ تیاری کرتے ہیں اس بچے کی. ایسا نہیں کہ وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے, وہ 10th میں آتا ہے تو کریئر گائیڈنس دے دو, اس کو انجینئر بنا دو, فلاں بنا دو. نہیں, جب گڈ نیوز ہوتی ہے گھر میں, اس وقت سے اس بچے کی تیاری ہوتی ہے کہ ماں کیا کرے, کیا روٹین ہو, کیا سنے, کیا پڑھے, بعد میں اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہو. آپ دیکھیں گے 200 نوبل پرائزز دیے گئے دنیا میں آج تک, صرف 9 نوبل پرائزز مسلمانوں کو ملے ہیں, وہ بھی 7 نوبل پرائز پیس کے لیے, امن کو نام کو خوش کرنے کے لیے بولتے نا, پیس, نوبل پیس پرائز. سائنس اور فزکس اور کیمسٹری میں صرف 2 ملے ہیں, اور وہی اسرائیلیوں کو 100 کے پرائزز ملتے ہیں, نوبل پرائزز. پرائیورٹیز میرے اور آپ کے بہت فرق ہے. جب تاج محل کنسٹرکٹ ہوا انڈیا میں, وہاں ہارورڈ بنا. آپ جانتے ہیں ہارورڈ کو؟ ہارورڈ, اسٹینفورڈ, کیمبرج, بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں. جب تاج محل کنسٹرکٹ کیا مسلمانوں نے تو وہاں دوسرے دنیا کے حصے میں آکسفورڈ بنا, اسٹینفورڈ بنا. آج تاج محل ڈیفینیٹلی ونڈر آف دا ورلڈ تو ہے, ٹوریزم کا ایک سورس آف انکم تو ہے, لیکن آج وہاں بالکل ایک پتھر کی طرح ہے. اسٹینفورڈ اور آکسفورڈ سے انٹلیکچوئل, اسٹریٹجسٹ, سائنٹسٹ دنیا کو دینے والے نکلتے ہیں ہزاروں میں. ایک بل گیٹس نکلتا ہے, ایک مارک زکربرگ نکلتا ہے جو فیس بک بناتا ہے, جو کمپیوٹر بناتا ہے, جو ایپل بناتا ہے, سائنس کے اور چیزیں بناتا ہے, اور ہم لوگ اس کے کنزیومرز بنتے ہیں. وہ اسٹینفورڈ تھا, ایک ہمارا تاج محل. مولانا سید سراج الحسن صاحب مرحوم سابق امیر جماعت کہتے تھے کہ مسلمان مغل بادشاہ ہندوستان میں آ کر جتنا بھی وقت رہے, انہوں نے بریانی اور شیروانی دیا ہندوستان کو, تو ہندوستان والے نے بہت خوشی خوشی قبول کر لیا. اگر اسلام بھی نہیں دیتے تو وہ اتنا ہی خوشی سے قبول کر لیتے, لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ مولانا کہتے تھے کہ مسلمان ہندوستان کے بھائیوں کو بریانی اور شیروانی دیے تو اس کو بہت خوشی خوشی قبول کر لیے ہندوستان کے لوگ. اگر ہمارے مسلم قوم اسلام کے ویلیوز, قرآن کے ویلیوز, اسلام کو بھی پیش کرتے تھے تو وہ بھی اتنا ہی خوشی خوشی قبول کر لیتے, مانگ لیتے, لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا. یہ ہے دراصل میرے اور آپ کا مائنڈ سیٹ. ہم شادیوں پر زیادہ خرچ کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں. میں بہت سارے ماشاءاللہ یہاں پر خواتین ہیں, چاہے میری کچھ باتیں کڑوی لگیں گی, لیکن مجھے اور آپ جگانے کے لیے ضروری ہے کہ میں میری بہن کے لیے, آپ اپنی بیٹی کے لیے لمبے وقت تک شادی کی تیاری کرتے ہیں کہ بیٹی کو اچھا رشتہ مل جائے, اتنے تولے سونا دوں گی, یہ دوں گی, فلاں دوں گی, فلاں دوں گی. اور پھر جا کر جو ہوتا ہے آج ہمارے سماج میں سب سے زیادہ طلاق اگر ہو رہا ہے تو مسلم قوم میں ہو رہا ہے. 2 مہینے کے بعد بچی گھر واپس آ رہی ہے, 2 سال کے بعد شادیاں ٹوٹ رہی ہیں, امن نہیں, سکون نہیں, وہاں پر چین نہیں. فیملی سسٹم ہمارا خراب ہوا ہے. میاں بیوی کے تعلقات, بچوں اور ماں باپ کے تعلقات, بھائی بہنوں کے تعلقات, خاندان سے دور, رشتہ داروں کے حقوق. تعلیم میں سچا کمیٹی کی رپورٹ ہم کو کہتی ہے کہ ہم دلت SC سے پیچھے ہیں. سوشل حالت دیکھ لیجیے کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں, ہم سے کوئی بزنس کرنا نہیں چاہتا, کوئی پارٹنر بننا نہیں چاہتا ہم سے. میں گوا میں تھا, بہت سارے مشکلوں کے بعد گھر مسلمز کو دینے کے لیے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. آج دلی میں ہو اور بہت ساری جگہ مسلمانوں کو گھر دینے کے لیے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں.
میرا بھائی گودریج میں بہت بڑے پوسٹ پر ہے. جب وہ ابھی اس وقت گڑگاؤں میں شفٹ ہوا, جب گھر ڈھونڈنے گیا تو تنویر الرحمان اس کا نام, تو تنویر صرف جو پڑھا تو پنجابی ٹائپ نام لگا, تو پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ کر ہمارے گھر میں رہ سکتے ہیں. بعد میں پورا پروفائل جب پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ مسلمان ہے تو ریجیکٹ کریں, جبکہ ہی از اے مارکیٹنگ نیشنل مینیجر ان گودریج. تو ہم کو گھر دینے کے لیے لوگ آج پیچھے ہٹتے ہیں, ہم سے بزنس کرنے کے لیے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں, ہم سے پارٹنرشپ کرنے کے لیے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں, اور آج سیاسی طور پر ہمارے ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے. 25 سال 30 سال پہلے مسلم ایک ووٹ بینک تھا, اس کی ایک اہمیت تھی, لیکن آج ہمارے تفرقوں نے, ہمارے بیکار کے سیاستدان بولیے یا پھر ناسنجیدہ پن سیاست کے اندر بولیے, اس کو لے کر ہم آج سیاسی طور پر بھی پیچھے ہو چکے ہیں, تعلیمی طور پر پیچھے ہو چکے ہیں, معاشی طور پر پیچھے ہو چکے ہیں. ہمارے خاندان بہت بکھرے ہوئے ہیں, ہمارے محلے گندے محلے, ہمارے محلے میں لوگ آنے کے لیے اتراتے ہیں, کتراتے ہیں. کیا حلیہ بنا رکھے ہیں ہم, جبکہ سب سے پہلا لفظ اترا ہے اور ہم سب سے پیچھے ہیں. باقی آدھا ایمان ہے, سب سے گندے محلے ہمارے ہیں. مسلمان امانت دار, مسلمان زبان میں ایک بات دے دے تو جان دے دے گا, اپنی زبان سے نہیں مکرے گا. سب سے زیادہ دھوکے باز مسلمان. یہ سب نتیجہ ہمارے گھروں میں بے چینیوں کا, ہمارے رشتے ٹوٹنے کا, بچوں کے رشتے نہیں ہونے کا, ہونے کے بعد مسائل پیدا ہونے کا. یہ سارے جتنے مسائل عالمی سطح پر, ہندوستان کے سطح پر, ریاستی سطح پر, محلوں کی سطح پر, صرف اور صرف ہمارے قرآن مجید کے تعلق کو کمزور کرنے کی بنیاد پر. قرآن مجید سے ہم دور ہو گئے, ان ویلیوز کو ہم نے چھوڑ دیا, اس انقلابی قوم مردہ قوم بن گئی. آج ہماری نہ ویلیو ہے, نہ حیثیت ہے, نہ ڈگنیٹی ہے, نہ کوئی مقام ہے. اگر پوری قوم, آج ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں, اٹھ کر امیجن کیجئے, ازیوم کیجئے جسٹ فار فیو سیکنڈز کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. 20 کروڑ مسلمان اگر یہ طے کر لیں کہ یہاں جو بھی ہو رہا ہے یا موقع نہیں ہے, واٹ ایور, ہم جانا چاہتے ہیں, تو مجھے آپ بتائیے کتنے لوگ اٹھ کر کہیں گے بھائی آپ لوگ مت جائیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے آپ کو روکنے کے لیے, پلیز آپ مت جائیے. نہیں, ایسا نہیں ہے اس وقت. وہی اگر 2% کرسچن قوم وہ طے کر لیں کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, تو جا بھی رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ تو کھڑے ہو جائیں گے, پلیز ڈونٹ گو فرام دس نیشن. وہ اس لیے کہ آج ہندوستان کے سب سے بڑے ہاسپٹلز, سب سے بیسٹ سکولز کرسچنز کے ہیں, وہ ان کا کمیونٹی سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہے. اور بڑے بڑے آج پولیٹیشین, بڑے بڑے آفیسرز, IAS آفیسرز, IPS آفیسرز کہیں گے میرا بیٹا تمہاری کرسچن کانوینٹ میں پڑھتا, بھائی میرے ہیلتھ کے لیے میں سب سے بڑے کرسچن میڈیکل کالج میں جا کے ٹریٹمنٹ کراتا ہوں. کورونا میں میری ماں جو ہے کرسچن میڈیکل کالج میں سینٹ جانس میں فلاں جا کے ٹریٹمنٹ ملا, کہیں اور جگہ مجھے سیٹ نہیں ملی کورونا میں. If you go, India will be lost, please don't go بولیں گے. مسلمان اگر جانا چاہیں گے کوئی نہیں رکے گا, آپ خوشی خوشی جائیں گے بولیں گے, because we are considered to be a burden currently on this nation, we are not a contribution. ہم لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں. میرے اور آپ کے کڑپا میں رہنے سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا, وہ اس لیے کہ ہم قرآن سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ چکے ہیں, دور ہو چکے ہیں, ہماری پرائیورٹیز ختم ہو چکی ہیں, ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں کہ ہم سب سے زیادہ خرچ شادیوں میں, دعوتوں میں, رسوم رواج, ہلدی, چھٹی, ستواسا اور کیا کیا بہت کچھ لمبی لسٹ ہے, وہ نہیں کریں گے تو گھر میں عذاب ہو جائے گا. جن خواتین کو دین اسلام کا شعور نہیں ہے وہ تو گھر میں واقعتاً عذاب کا ایک ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. اگر ستواسا نہیں کر کے میری بیٹی کو بھیجے تو بیٹے کو, شوہر کو اتنا پریشر کہ اپنی حلال کی محنت کی کمائی اس میں لگانا ضروری, نہیں لگے تو بہت بڑا مسئلہ. شادی میں جو ہے نا فلاں جہیز دینا, اتنے بڑی دعوت کرنا ضروری, وہ فنکشن آرگنائز کرنا, نہیں تو ناک کٹ جاتی. یہ سارے ہمارے پریکٹسز ہم کو کہیں آگے لے کے نہیں جا رہے ہیں, بالکل ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں, ہماری قوم کو اور پیچھے لے کے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. مجھے بہت ہی دل پر ہاتھ رکھ کر آپ جواب دیجئے, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے گھر میں لائبریری ہے؟
लाइब्रेरी, देखिए गिने चुने हाथ होते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे आपसे एक सवाल करना है, आप मुझे बताइए कि आप साल में अपना टैलेंट डेवलपमेंट बजट बनाते हैं क्या? नहीं। कि हमारे तलबा कि मैं इस साल में 25,000 रुपए में अपने डेवलपमेंट पर खर्च करूंगा, ये मेरा 25,000 रुपीज बजट है। 25,000 रुपए जो इस उम्र के बच्चों को नहीं मिलते, लेकिन वो कोशिश करेगा कि माँ बाप के पास लेगा, अब्बू के पास लेगा, भैया के पास लेगा, कम्युनिटी के लोगों के पास जाएगा, कहेगा कि सर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना चाहता हूँ, मेरे पास 10,000 रुपए है, आप स्पॉन्सर कीजिए, आई वांट टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई डीप लर्निंग, सर मैं लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, मुझे बुक स्पॉन्सर कीजिए। आप लोग ऐसा करते हैं क्या सर? हमारे नौजवानों को मोबाइल, वो S12, वो आईफोन, व्हीलिंग, बाइकिंग, नया जोड़े, नए कपड़े, हमारे बच्चियों को जो है वो नेकलेस, वो ड्रेस, वो पानी पूरी, वो मेहंदी, वो फैशन डिजाइन और ये और वो, ये सब मना नहीं है, मैं इनसे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी तरजीहात नहीं है, हमारी तरजीहात तालीम नहीं है, हमारी तरजीहात नॉलेज नहीं है, हमारी तरजीहात रिसर्च नहीं है, हमारी तरजीहात घर में हम जो है ना एक वक्त खाना कम खाएंगे, अपने बच्चे के लिए ऑक्सफोर्ड में भेजने के लिए, कैम्ब्रिज में भेजने के लिए हम पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, दहेज में देने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। अपने बच्ची को काबिल बनाइए, 10 नौजवान आपकी बच्ची को निकाह करने के लिए उसको नेक साले बनाइए, काबिल बनाइए। आज दुनिया में नौजवान मौजूद हैं जो आपकी बच्ची को आपकी सालियत की बुनियाद पर निकाह करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे जहनों में ये बात नहीं है कि समाज का मामला के बच्चों को शादी, कामयाब डॉक्टर मिलना, इंजीनियर मिलना, अच्छा कमाने वाला मिलना, तो या तो बच्ची बहुत खूबसूरत होना या तो बहुत पैसा देकर दहेज देकर शादी कराना मिले, ये हमारी कम्युनिटी का मिजाज नहीं है। तो जब तक 3 चीजें चेंज होना, माइंडसेट, स्किल सेट, टूल सेट। माइंडसेट के लेवल पर हमारी तरजीहात चेंज हो, हमारे घरों का कल्चर चेंज हो, हमारे मोहल्लों का कल्चर चेंज हो। हमारे मोहल्लों में शीखा, खाला, चाय पीते वक्त क्या बातचीत होती है सब? बेकार की गुफ्तगू, ना मिल्लत के लिए फायदा, ना उस फर्द के लिए फायदा, ना उसके घर वाले के लिए फायदा, ना समाज के लिए, ना इंसानियत के लिए फायदा। अरे भाई हम तो खैर उम्मत है, हम तो खैर उम्मत है। लोग हमारे पास आते थे कि मसाइल हल करो। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी जान से चाहने वाले नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके लिए मर्जा शख्सियत थे। मसला होता गरीब का तो गरीब आ जाता, मसला होता किसी को रहनुमाई लेने का, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाता। किसी को इंसाफ चाहिए तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो जाता। किसी का जो है सालों का मसला हल करना होता तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देते। ऐसी शख्सियत के उम्मती आज हम रहमत बनकर समाज में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यह मेरे और आपके लिए शोभा नहीं देता। ये जो मुहिम कुरान को लेकर आप पीछे उठे हैं, इसके तालीमात हमको यही दावत देती है कि हम खैर उम्मत हैं, हम इंसानों के लिए रहमत हैं, हम रहमत नहीं है। वो मुसलमान है जिसके पड़ोसी उसके जुबान और उसके अमल से महफूज हैं। आज है क्या भाई हमारे पड़ोसी हमारे जुबान और हमारे अमल से महफूज मुसलमान है तो भी महफूज नहीं है। सबसे ज्यादा झगड़े हमारे मुसलमान घर में, कैसा डाले तुम्हें बाजू कचरा, कैसा तुम्हें फलां लाइट जो है हमारी ज्यादा इस्तेमाल कर लिए, 2 फुट कंस्ट्रक्शन के वक्त जगह छोड़ने पर कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। मस्जिदों के मसले को लेकर हम कचहरी में, पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। बहुत बहुत बुरी हाल है मुस्लिम उम्मत की। और मैं दोबारा कहूँगा इसकी वाह है तो वजह हम जो बच्चों को तो आज हम अवार्ड देंगे उनका कसूर नहीं है, असल मेरे और आपकी गलती है। जो बड़े हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जो उलमा हैं, जो सोचे समझे लोग हैं, दरअसल उन्होंने कोई विजन नहीं बांधा मिल्लत का। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम करता को अगले 5 साल में हमारे मुसलमान बहन मोहल्लों को गंदगी से पाक करवाएंगे, हम तालीमी इदारे कायम करेंगे, हम कुरान लर्निंग सेंटर्स कायम करेंगे, तजवीद को सिखाने के सेंटर्स कायम करेंगे। किए हैं तो जितने भी किए हैं वो काफी नहीं है। अगर उससे काफी हो जाता तो आज हमारा इमेज नहीं होता कि कोई कहता कि कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बटन है, हमको डाइवर्ट करने के लिए, डिबेट करने के लिए नहीं होता। यह होता कि अगर आपको मसला हल करना हो तो गफूर भाई के पास जाओ। ये जमाना था स्पेन में उस घर की वैल्यू मार्केट रेट से डबल थी जिस घर के बाजू या जिस जो घर मुसलमान का होता, अगर उसके बाजू का घर खाली होता तो मार्केट में अगर 1 लाख यूरो था तो वो घर 2 लाख में बिकता था। बिकॉज द नेबर ऑफ अ मुस्लिम इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय प्रॉपर्टी, बाय इज्जत, बाय एहतराम, और उसका डेवलपमेंट होता था।
اس لیے اسپین میں، یورپ میں مسلمان کے گھر کے بازو لوگ ڈبل قیمت دے کر لیتے تھے۔ اسی ہندوستان کی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ اور میں جانتے ہیں زمانے پہلے 40-50 سال پہلے اتنی ٹیکنالوجی آگے نہیں تھی۔ بازار کرنے کے لیے 8 دن تک لوگ مطلب کہیں اور جا کر رہ کر خریداری کر کے آتے۔ رشتہ داری گھر جانا ہوتا تو ایروپلین کی فیسلٹی نہیں تھی، تو اپنے جوان بیٹیوں کو غیر مسلم ہندو حضرات مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان بھائی اس کی بیٹی کو، اس جوان بیٹی کو ہندو بھائی کے اتنے ہی حفاظت سے رکھے گا جتنے اپنی بیٹی کا کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ امیج ہمارا تھا۔ ممبئی کے اندر کوئی ٹرین سے اترتا تو ٹوپی والے ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھتا کہ گھما پھرا کر میٹر نہیں بڑھانے والے مسلمان ہیں، لیکن آج پورا پکچر ہم الٹا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا کہ ہم لوگ بالکل ورسٹ پیپل ہے بیسٹ بک رکھ کر۔ میں نے کہا کہ بیسٹ بک ود دا ورسٹ پیپل، یہ میرا اور آپ کی امیج ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو واپس جانا ہے۔ We have to return back. واپس جانا ہے کہاں پر؟ 1450 سال پہلے اس قرآن مجید کو، تعلیمات کے پاور کو جو انسانیت نے محسوس کیا اور وہ معاشرہ جو بنا، we have to go back. ہم کو آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، علم میں، لیکن مجھے اور آپ کو کیونکہ پہلے اپنے آپ کو بھی قرآن سے اپنا اٹیچمنٹ بڑھانا ہے، تو مجھے اور اپنے آپ کو پیچھے لے جانا ہے اس قرآن سے کنیکشن۔ ایک ہوتا ہے کانٹیکٹ، دوسرا ہوتا ہے کنیکشن۔ فرق سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے 50 کانٹیکٹس ہوں گے شہر میں، لیکن صرف 5 لوگوں سے آپ کا دلی کنیکشن ہوتا ہے، جس کے دکھ درد میں آپ ساتھ دیتے ہیں، جس کے کام میں آپ کام آتے ہیں، وہ آپ کے کام میں آتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا قرآن سے کنیکشن بننے کی ضرورت ہے، بہت ڈیپ کنیکشن بننے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید امیر جماعت کے الفاظ میں استعمال کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید ہمارا GPS بنے۔ ہم ٹریولنگ کرنے کے لیے راستہ معلوم نہیں ہوتا تو کہاں ہم کرتے بھائی؟ موبائل میں گلوبل پوزیشننگ سسٹم بول کے گوگل کا ایک فیسلٹی ہے، اس کو آن کرتے ہیں کہ کڑبا کو آنا ہے تو مجھے بنگلور سے کون سے راستے سے آنا۔ تو قرآن مجید میرا اور آپ کا GPS بننا۔ گھر میں فیملی کی پنچایت چل رہی، قرآن مجید کو رجوع کریں۔ بچہ جو ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، قرآن مجید کو رجوع کیجئے۔ تعلقات خاندان والوں سے بگڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید سے رجوع کیجئے۔ معاملات کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہے، قرآن مجید کو رجوع کیجئے۔ تعلیم میں آگے بڑھنا ہے، قرآن مجید سے رجوع کیجئے۔ اجتماعیت میں جڑ کر کچھ انقلاب پیدا کرنا ہے، قرآن مجید کو رجوع کیجئے۔ گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہمارا قرآن بننے کی ضرورت ہے۔ ہم کو آج ہمت، حوصلہ، انسپریشن، موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ لیٹس ٹرن ٹو قرآن، رجوع الی القرآن، لیٹس ٹرن ٹو دی قرآن۔ قرآن کی طرف ہم پلٹیں گے، دیکھیں گے تو ہمیں رہنمائی ملے گی، گائیڈنس ملے گی، نور ملے گا، وہ راستہ ملے گا، وہ روشنی ملے گی، وہ ڈائریکشن ملے گا۔ جہاں پر میرے گھر کے مسائل، آپ کے گھر کے مسائل، مسلم محلوں کے مسائل، مسلم قوم کی یہ پسماندگی، تعلیمی، معاشی، سماجی، معاشرتی، سیاسی پسماندگی دور ہونا ہے، یہ مسئلے حل ہونا ہے، تو قرآن کی طرف ہم کو پلٹنا ہوگا۔ یہ ہماری مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا۔ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج سے طے کریں کہ ہم شادیوں میں خرچ کم کریں گے۔ آج سے ہم طے کریں گے رسوم اور رواج میں ہم پیسے کم خرچ کریں گے، اس کو ہم بچائیں گے تو لائبریری گھر میں بنائیں گے۔ اپنے بچے کو بہت اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے سیو کریں گے یا اس میں لگائیں گے۔ گھر میں کتابوں کو خرید کر لائیں گے۔ آپ پیسے پکنک ضرور چاہیے، لیکن کم از کم 2 مرتبہ سال میں آپ اپنے بچوں کو لائبریری لے کر جائیے، سائنس پلانٹوریم لے کر جائیے۔ گھر پر دعوتیں ضرور کیجئے، لیکن تعلیم یافتہ علماء کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو گھر پر بلائیے۔ گھر پر آنے والا مہمان برکت لے کر آتا ہے، علم لے کر آنے والے انسان آپ کے گھر میں روشنی پھیلا کر جائیں گے۔ ایسے دوستوں سے آپ اپنے بچوں کو دوستی کروائیں گے۔ پیرنٹس بیٹھے ہیں تو میں پیرنٹنگ کے حوالے سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ ابھی بس فرسٹ میں ہے، سیکنڈ میں ہے، وہ ابھی کیا سمجھے گا، بعد میں اس کو سمجھائیں گے، نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نیپولین کا نام آپ لوگ سنے ہیں؟ نیپولین کتنے لوگ سنے ہیں؟ بہت پاورفل بادشاہ تھا نیپولین، دنیا کا ٹاپ لیڈر مانا جاتا تھا نیپولین۔ اس کا پاور اتنا تھا کہ جب ایک جرنلسٹ اس کے پاس آئی، نیپولین سے سوال کیا کہ اے نیپولین، تو بتا تو دنیا کا بہت بڑا بادشاہ
لیڈر مانا جاتا ہے کہ what is the secret of your leadership? What is the secret of your power? نیپولین یہاں بیٹھا ہوا ہے تو جنرل سامنے سوال کر رہی ہے تو نیپولین نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. He did not speak a single word. نیپولین نے اپنی انگلی اٹھائی, ایسا کیا, بس اشارہ ایسا کیا, اوپر کھڑا ہوا سپاہی نیچے گرا, کود پہ مر گیا. بادشاہ کا فورٹ ہوتا ہے نا سر, تو بیٹھا ہوا ہے, فورٹ ہے, تعینات سپاہی اونچائی پر کھڑا ہوا ہے. سوال اس کے سامنے آیا کہ نیپولین بتا, why are you so powerful leader? He did not say a single word, ایک لفظ نہیں کہا. اس نے اپنے انگلی کو ہاتھ اوپر کیا, ایسا اشارہ کیا, اوپر کھڑا ہوا سپاہی اوپر سے چھلانگ لگایا, نیچے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا. نیپولین نے پوچھا, did you get my answer? جرنلسٹ نے کہا کہ نہیں. This is my power, کہ لوگ میری بات نہیں میرے اشاروں پر چلتے ہیں, یہ میری پاور ہے لیڈرشپ. اتنا پاورفل لیڈر تھا. ایک ماں, اس کی سلطنت میں اس کی خواہش بنی کہ میں بھی اپنے بیٹے کو نیپولین جیسا بہت پاورفل دنیا کا لیڈر بنانا چاہتی ہوں. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے نا اپنے بچوں کو کامیاب بنانا, ترقی میں جانا, کامیاب ہونا, خوش رہنا, بڑی کمپنی میں جاب کرنا, اچھی بیوی ملنا, اچھے شوہر ملنا, سکسیسفل رہنا, نام کمانا, شہرت کمانا. اس ماں کی بھی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو نیپولین جیسا پاورفل لیڈر بنانا چاہتی ہوں. تو اس کے 6 سال کے بچے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچی. پہنچنے کے بعد کہا کہ اے نیپولین, میں نے تمہارے بارے میں بہت غیر معمولی تعریف سنا ہے. یہ لو میرے بچے کو, ننھے منھے پیارے بچے کو, اپنی ممتا کو مار کر تمہارے حوالے کرتے جانے آئی ہوں. تم بناؤ اس کو جو بنانا چاہتے ہو, میں تمہارے طرح ایک پاورفل لیڈر بنانا چاہتی ہوں. نیپولین نے پوچھا اس کی عمر کیا ہے. ماں نے کہا 6 سال کا میرا ننھا منھا بچہ ہے. نیپولین نے کہا سوری, 2 سال اس کی ایکسپائری ہو چکی ہے, وہ گھر واپس لے کے جاؤ, میں اس کو نیپولین میں نہیں بنا سکتا. ماں شاک ہو گئی, حیران پریشان ہو گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بادشاہ. 6 سال کا میرا چھوٹا بچہ ہے, آنگن میں کھیلنے والا, بچپن میں جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے مستی کرنے کی عمر میں لا کر چھوڑ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ایکسپائر ہو چکا ہے. نیپولین نے کہا کہ ہاں, اگر تم 4 سال پہلے میرے پاس لا کر چھوڑتی تو میں اس کو میری طرح ٹریننگ کرتا. اب 2 سال وہ تم لوگوں کے ماحول میں, تمہارے کلچر میں, تمہارے ہر چیز میں وہ آلریڈی اس کا مائنڈ بن چکا ہے, میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو پیرنٹس پلیز غور سے سنیے کہ بچوں کی ڈیولپمنٹ بہت کم سب کانشیس ایج سے ہونے کی ضرورت ہے. اس ایج میں جو آپ ان کے ذہنوں میں جو ویلیوز ڈالیں گے, قرآنک ویلیوز, اسلامک ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز, ہیومینیٹیرین ویلیوز, وہ ویلیوز جو ہے ان بچوں کو فیوچر میں بنائیں گے. پڑھائی کے بارے میں آپ ضرور فکر مند ہوئیے. آپ اسکول کو بھیجتے ہیں اور اسکول میں بچے ہیں, ٹیچرز ہیں, مینجمنٹ ہے, کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں گے. لیکن اگر آپ ان کے اندر ویلیوز اس کم عمری میں, ان کے ہیبٹس اس کم عمری میں, ان کی عادتیں آپ اگر نہیں ڈالیں گے تو آپ کا بچہ ڈاکٹر تو ضرور بنے گا, لیکن ویلیوز نہیں سکھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کڈنی چوری کرنے والا ڈاکٹر بن سکتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ڈاکٹر جو کڈنی چوری کرنے والا ڈاکٹر بنے. ہم نہیں چاہتے وہ انجینئر جو پیسے لے کر ایسا برج بنائے, 100 سال چلنے والا برج 2-4 سال میں ختم ہو جائے تو ان کی جان جائے. ہم ایسا ایڈوکیٹ نہیں بنانا چاہتے جو انصاف کے بجائے مظلوموں کو جو ہے اور مظلوم کرے. ایسا ہم جو ہے ایڈوکیٹ نہیں پیدا کرنا چاہتے. ایسا سائنٹسٹ ہم پیدا نہیں کرنا چاہتے, نہیں بنانا چاہتے جو انسانوں کو فائدے کے بجائے نقصان دہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ پروفیشنل بنے اور کمیٹڈ مومن بنے. I repeat, we should be the parents to create competent professionals and committed women. کہ آپ کا بچہ جب سماج میں جائے تو ایک ڈاکٹر, انجینئر, ایڈوکیٹ, سائنٹسٹ, لائر, ریسرچر اور جو بھی وہ بنے, اس کے ساتھ لوگ اس کو دیکھیں تو خوشی محسوس کریں, سماج کے مسائل اس سے حل ہونے والے ہو. آپ کی بیٹی جس گھر میں جائے وہ سسرال والے محسوس کریں کہ ہماری بہو کے ذریعے سے ہمارے گھر میں رحمتیں, برکتیں اور خوشیاں آئی ہیں. میرے داماد جب آتے ہیں تو ہماری آنکھیں ترس جاتے ہیں کہ ہمارے داماد کب گھر آئیں گے. آج کے داماد آئے تو کتنے ساس سسر خوش ہوتے, صاحب نہیں آیا تو بس بولتے. ایسا سماج, اس لیے کہ آج ہم بچوں کو صرف نالج, ڈگری, بعد میں اچھا رشوت لینا یا پھر جو بھی آپ کا کلچر ہے اس کو لے کر سماج میں نہ خوشی, نہ خاندان میں نہ چین, نہ امن, نہ سکون. آپ کا بچہ سماج کے لیے رحمت ہو, انسانیت کے لیے رحمت ہو. لوگ اس کو دیکھیں تو اپنے مسائل حل کرنے کی طرف دوڑے.
اور آپ کا بچے کو آپ ٹوائز وہ کھلونا بولتے نا کھلونا کی طرح مت پالیں. آج بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو چابی دینے کے بعد ہم ٹوائز چھوڑتے ہیں, وہ ٹر کے چلتا پھر رک جاتا, پھر اٹھا کے چابی دیتے پھر چھوڑتے. ایسا اپنے بچوں کو ٹریٹ مت کیجیے. وہ انسان ہے, وہ آپ کے کھلونے نہیں ہیں. آپ ان کو ایک فریم ورک دیجیے کہ کیا حلال, کیا حرام, کیا معروف, کیا منکر, زندگی اس کا ویژن انسانیت کے طور پر کیا بننا ہے. صرف ڈاکٹر بن کر پیسے کما کر زندگی سے کچھ کے بغیر چلے جانا ہے یا واقعی میں کچھ ذمہ داری ہے. ایک لارجر فریم ورک دیجیے, ان پر نگاہ رکھیے, ان کو سپورٹ کیجیے, گائیڈ کیجیے, اور آپ کا بچہ ایک رحمت بنے. آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کے بچوں کے دوستوں کو گھر پر بلائیے, ان کو دعوت دیجیے, ان کے بچوں کے دوستوں کے کیریکٹر کو, کوالٹیز کو, ہیبٹس کو آپ جانیے. اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت اگر نہیں گزارتے ہیں تو خاص طور پر میں والد حضرات کو کہنا چاہتا ہوں. ہمارے والد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ میں سال میں ایک بار لے جا کے ایڈمیشن کرا دیا تو میری ذمہ داری اب ختم, اس کے بعد کون پورا سنبھالنا؟ ماں. اسکول لے کر جانا, لے کر آنا, ہوم ورک کرانا, اسائنمنٹ کرانا, ایگزام کی تیاری کرنا, سب ماں. بہت غلط ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر باپ بچے کا ساتھ نہیں دے گا اس کی بچپن میں, اس کی ٹین ایج میں, اس کے نوجوانی کی اس بڑھتی ہوئی عمر میں, اگر باپ بچے کا ساتھ نہیں دے گا تو اس بچے کا ساتھ باپ دے گا. I repeat, باپ اگر بچے کا ساتھ جب جتنا جیسے دینا چاہیے ویسا باپ اگر نہیں دے گا, صرف یہ سمجھے گا کہ میں فیس بھر دیتا ہوں تو میری بیوی پورا سنبھال لے گی, تو اس بچے کا ساتھ باپ دے گا. آج یہی ہو رہا ہے. میں کاؤنسلر ہوں, میں لائف کوچ ہوں, میرے پاس والدین آتے ہیں, سب سے پہلے 20-25 منٹ وہ پھوٹ کر روتے ہیں میرے سامنے. ہم لوگ اپنی کاؤنسلنگ میں ان کو رونے کے لیے پورا ٹائم دیتے ہیں. آرمی جنرل, کمپنی کا سی او, مینیجنگ ڈائریکٹر, 5 لاکھ روپے سیلری, آگے کہتے ہیں سر میرا بچہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا, سر میری بچی فلاں فلاں باتیں کرتی ہے, میری بچی فلاں فلاں یہاں چلے گی. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کریئر, پیسہ, بزنس ضرور ہمارے کمانا ہے, ڈیولپمنٹ ہونا ہے, لیکن اتنا ہی ضروری آپ کا انویسٹمنٹ آپ کے بچوں کی فیوچر پر, ان کی کریئر پر, ان کے اخلاق پر, ان کے کردار پر, ان کے ویلیوز پر, ان کے پرنسپل پر. وقت کہاں گزرتا ہے, کہ دوست کون ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے ہیں, بیٹھ کر بات کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں مسلم کلچر میں جب بچی بڑی ہو جاتی ہے تو بہت گھر کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے. پیوبرٹی, میچورٹی, پیوبرٹی کا جب ایج ہوتا ہے تو ماؤں کو بہت فرینڈلی ہونا چاہیے, ماؤں کو وہ پورا سپیس دینا چاہیے, بیکاز یہ فطری ہے کہ اپوزٹ جنڈر کی طرف اٹریکشن. کالج میں, ماحول میں آپ اگر بچوں کے ساتھ موقع دے کر بات نہیں کریں گے تو ایسے سہیلیوں کے ساتھ گفتگو کریں گے جو کہیں گے کہ بوائے فرینڈ میں ڈرنا کوئی پرابلم نہیں. تو آپ موقع دیجیے, بات کیجیے, یہ نیچرل ہے, یہ جذبات فطری ہیں, یہ خدا کی طرف سے ہے, لیکن اس کو چینلائز کرنا, اس کو پراپر ڈائریکشن دینا, یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا گھر کا ماحول بہت اوپن ہو. آپ کے بچے جو آپ کو کہنا چاہیں وہ کہنے کا موقع ہے, جو سنانا چاہیں وہ سنانے کا موقع ہے. گھر میں کم از کم آدھا گھنٹہ کم از کم ایسا کلچر بنے ہمارا جہاں سب مل کر موبائل 1 منٹ بھی دیکھے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا, گفتگو کرنا, دن کیسا گزرا, کیا مسئلہ آیا, دکان میں, آفس میں, کالج میں. میں ایجوکیشن ٹرپ میں گیا تھا, دوستوں کے ساتھ تھا, کرکٹ میچ کھیلنے گیا تھا, تفصیل آپ بچوں کی سننا, آپ سنانا, یہ گھر کا کلچر بننا, سب ساتھ مل کر بغیر موبائل کے بیٹھ کر گفتگو کرنا, ایک دوسرے کو سمجھنا. آج کیا ہو رہا, ایک بیٹا ایک روم میں, دوسری بیٹی اب ایک روم میں, اور ایک بیٹا اب ایک روم میں, سیکنڈ فلور میں, ماں ایک طرف کچن میں, باپ ٹی وی میچ دیکھنے کو, پھر فون میں, بزنس میں. گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں. اس سے ہم نہ ویلیوز ڈیولپ کر سکتے, نہ گھر میں کلیکٹیو اجتماعی ماحول ڈیولپ کر سکتے. آپ کے لیے میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے بہت سارے ذمہ دار کم از کم ایک نماز ہو گھر میں, بعد گھر کے افراد کے ساتھ پڑھتے ہیں, یہ کلچر ہمارا ہونا چاہیے. گھر میں بیٹھ کر بات کرنا, ایک وقت کا کھانا کھانا, ہنسی مذاق اچھے انداز میں شیئر کرنے کا موقع, وہ اپورچونٹی دینے کی ضرورت ہے. یہ نہیں دیں گے
تو بچوں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا، کنفیوز رہیں گے. یہاں تو کالج میں یہ ماحول ہے، اسلام یہ کہتا ہے، امی کو سنا نہیں سکتی، ابا تو گھر میں ہٹلر، ابا بولے تو فادر بولے تو ہٹلر نا، شادی میں زیادہ ہوا تو پھٹ لے لینا. ہمارے ہندوستان میں پیرنٹنگ کا فارمولا ہے، پیرنٹنگ کا فارمولا روکو ٹوکو نہیں تو ٹھوکو. پہلے نہیں کرنا، نہ کرنا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، نہیں. بچہ نہیں مانتا پھر بھی نہیں سنتا، کھڑا باندھ دے تو دیکھ تو وہ ایسا ویسا ٹوکنا، تو کبھی بھی ایسا نالائق بیوقوف فلاں فلاں، وہ بھی نہیں سنتا تو والد آ کے اچھا تو ایسا کر رہا ہے بیلٹ لے دو ٹوک. یہ سمجھتے ہیں کہ بچے میرے کنٹرول میں ہیں. نہیں، بہت بڑی غلط فہمی میں آپ لوگ. اگر آپ یہ روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو ایک الگ اپروچ کی ضرورت ہے. میں ایک آخری بات بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈ رہے میں نے نہیں کہا. Being friendly is very different from being a friend. آپ اپنے بچوں کے لیے والدین ہی ہیں. آپ کے دوست آپ کے بچوں کے لیے 1000 دوست ہو سکتے ہیں، آپ کبھی ان کے فرینڈ نہیں بن سکتے، مت بنیے، بٹ فرینڈلی رہیے. Being friendly is very different from being a friend. کیونکہ ماں باپ بچے فرینڈ ہونا ویسٹرن کلچر ہے. ویسٹرن کلچر میں بیٹا باپ کو شراب کے بارے تھوڑی بات، ڈیڈ لیٹس انجوائے. You said I'm a friend, so I do this with my friends. You are also my friend. چلو تمہیں باٹل پر تمہیں ڈالو، میں بھی پیٹوں تمہیں بھی پیٹوں. تو فرینڈ کبھی نہیں ہو سکتے ماں باپ بہت اچھے. Being friendly is different. آپ بیٹے بولو کالج میں کیا چل رہا، کیا تمہارا مینٹل چیلنج ہے، کیا تمہارا پڑھائی کا چیلنج ہے. پوچھنا، محبت سے اسپیس دینا، موقع دینا، مشورے لینا، یہ فرینڈلی ہے. بس جیسے ہی بچے وہ فرینڈ کے دائرے میں آتے ہیں بولنا یہ آئی ایم ناٹ یور فرینڈ، آسک دس کوسچن ٹو یور فرینڈ، یور کزن، آئی ایم یور فادر، آئی ایم یور مدر، میں آپ کی ماں ہوں، میں آپ کا والد ہوں. تو آپ یہ چیزیں ہمارے کلچر میں ڈیولپ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں قرآن سے تعلق ہیں، ان کو قرآن کی طرف پلٹنا ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، ہمارے پرائیورٹیز کو چینج کرنا ہے، گھروں کے کلچر کو چینج کرنا ہے، ہمارے اعمال کو چینج کرنا ہے. یہ اگر چینج کریں گے، واپس قرآن کی طرف پلٹیں گے تو قرآن ہمارے لیے راہ راست ہے، صراط مستقیم ہے، روشنی ہے، ڈائریکشن ہے، گائیڈ ہے. جس طرح تاج محل میں تو 500 روپے دے کے گائیڈ لیتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم وہ گائیڈ ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی کو سمجھنا، اسی پر عمل کرنا، اسی کو کی دعوت پیش کرنا، اسی کے اصولوں کو، ویلیوز کو قائم کرنا اور اسی کے مطابق سماج کی تشکیل کرنا، یہی مسلمان کا مقصد ہے، یہی میرا اور آپ کا مقصد ہے. میں میرے طلبہ اور نوجوان کو تمام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آپ لوگوں نے بہت محنت کیا، اس میں کامیابی حاصل کی. جنہوں نے بھی کامیابی حاصل کی مبارکباد، جنہوں نے کامیابی حاصل اس معاملے میں کہ پرائز نہیں ملا وہ لوگ بھی کامیاب ہیں. کیونکہ ہم جب جیتتے ہیں تو ہم جیتتے ہیں، ہم جب جیتتے ہیں تو ہم جب جیتتے ہیں، ہم جب نہیں جیتتے تو ہم ہارتے نہیں، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہم جب کوئی انعام جیتتے ہیں، تو ہم یقیناً جیتتے ہیں، لیکن ہم کوئی انعام نہیں جیتتے تو ہم ہارتے نہیں ہیں، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ فلسفی لے کر آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے. بہت اونچے خواب دیکھیے. کسی نے کہا تھا کہ اگر اللہ سے مانگنا ہو تو اپنے اوقات دیکھ کے نہیں مانگنا، اللہ مجھے جو ہے نا پاس کرا دے. ہم ایک سروے کیے تھے، مسلم بچوں کا سروے کیے +2 کے ایگزام کے بعد، 12 کے ایگزام کے بعد. تو بچے نے کہا بھیا 35 مارکس ہے تو 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھتا ہوں، 50 مارکس ہے تو 2 روزے رکھتا ہوں. وہی ہم دوسرے کمیونٹی کے بچوں کو مجھے تو بولے کہ سر I only get 85 marks and I'm very sad. I was aiming for 95. تو آپ اونچے خواب دیکھیے، خواب اونچے دیکھیے. اللہ سے مانگنا ہے تو اس کی شان کے حساب سے مانگیے، اپنے اوقات کے حساب سے مانگیے. اونچے خواب دیکھیے. ڈریم بگ، ڈریم ہائی. نمبر 1 ہیو اے بگ ویژن. نمبر 2 پلاننگ کیجیے، اس کے لیے منصوبہ بندی کیجیے. مجھے 25 سال بعد ایک کالج کھولنا ہے، ہاسپٹل کھولنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، تو مجھے آج کیا کرنا ہوگا اس کی پلاننگ کیجیے. تیسری بات غیر معمولی محنت کیجیے. ہارڈ ورک کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، بہت غیر معمولی ویژن، غیر معمولی ان کا فوکس، غیر معمولی محنت، تب جا کر دین تک پہنچا. تو ویژن بہت بڑا رکھیے، ڈریم کریے، ایسپریشنز بہت اونچے رکھیے، اس کی پلاننگ کیجیے. نمبر 3 ہارڈ ورک سے کوئی چھوٹ نہیں ہے، ہارڈ ورک کیجیے اور فوکس رہیے.
یہ میں آپ کے لیے کہوں گا. اور ہمارے پیرنٹس مائیں اپنے گھر میں بچوں کو تعلیم دینے پر آپ جو ہے ڈاکٹریٹ ان کو بہت اونچے تعلیم دینے کے بارے میں خواب دیکھیے. آپ کے بچے کو ایک بہت سماج کا رحمت بنا کر خواب دیکھیے. والد جو ہے وہ بھی اپنا ویژن بنائے, وقت گزارے. اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو عروج پر اس لیڈرشپ پر لا سکتا ہے. میں اپنی ان باتوں کو کہتے ہوئے آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا. امید ہے کہ آپ ان کچھ باتوں کو لے کر آج یہاں سے جائیں گے, عہد کریں گے کہ ہم انشاءاللہ الجیل القرآنی قرآنک جنریشن ہم کریٹ کریں گے. قرآنک ویلیوز کو پروموٹ کرنے والے ہم خود بنیں گے اور آنے والے ہماری نسل بنے گی انشاءاللہ. جب بنے گی تو ہمارے سے گڑپا پروگریس ہوگا, ڈیولپ ہوگا, آندھرا پردیش ڈیولپ ہوگا, ہندوستان ڈیولپ ہوگا اور انسانیت ڈیولپ ہوگی. ہم اسلام کے علم بردار بنیں گے. دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کچھ سامان لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میرے پاس یہ موقع تھے, میرے پاس یہ علم تھا, میرے پاس فلاں چیز تھے, میں نے سارا لگا دیا ہے, اللہ تعالیٰ میرے پاس حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ خوشی خوشی کہے کہ اے بندے تیرے پاس جو وسائل تھے سارا تو نے لگا دیا ہے, ذرا جنت کا راستہ اس میں داخل ہو جا. اس کیفیت کے ساتھ, اس ویژوائزیشن کے ساتھ اپنے محنتوں کو لگائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Where there is a will, where there is a will, there are many ways. 21st century is all about where there is a will, there are many ways. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام حضرات کا بےحد ممنون ہوں اور دفعاتین کا کہ آپ نے بہت صبر کے ساتھ ایک لمبی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اب وہ انتظار کی گئی کہ یہ امتحانات کے نتائج کیا نکلیں گے, کون فرسٹ آئے گا, کون سیکنڈ آئے گا, کیا ہوگا. تو یہ انشاءاللہ ابھی فوراً ختم